صابر ظفر کا شمار ہمارے ملک کے معروف غزل گو شاعروں میں ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے علاوہ گیت بھی لکھتے ہیں اور نظمیں بھی۔ ان کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ ان کی غزلیں اور اس کے ساتھ وہ گیت ہیں جو وقتاً فوقتاً ہمارے ٹیلی ویژن اور پرائیویٹ چینلز پر مختلف گلوکاروں نے گائے، جن میں نازیہ حسن اور زہیب حسن کا نام سر فہرست ہے۔ صابر ظفر نے بہت سارے گانے والوں کے لیے جو گیت لکھے وہ بہت زیادہ مشہور ہوئے، اور اس کے بعد بہت سارے گانے والوں کی ضرورت بن کر رہ گئے صابر ظفر اور ان کی شاعری۔ آج ہمیں ڈاک کے ذریعے صابر ظفر کی کتاب کھیتوں کی ریکھاؤں میں ملی ہے۔ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ موضوعاتی شاعری ہے، اور اس سے قبل بھی صابر ظفر نے موضوعاتی شاعری کی کئی کتابیں ہمیں دی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ کسی ایک موضوع پہ مسلسل غزلیں لکھی جائیں اور اس میں وہی مضمون باندھا جائے جو اس موضوع سے تعلق رکھتا ہو۔ اس کی مثال ہم غزل خطاطی سے بھی دے سکتے ہیں، اور ان کی دوسری کتابوں سے بھی ہم یہ مثال لے سکتے ہیں۔ غزل خطاطی میں انہوں نے خطاطی کے حوالے سے جو غزلیں تحریر کی ہیں ان کا اپنا انداز ہے، اور ان کی اپنی ضرورت ہے اس شعبے میں جو لوگ خطاطی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں میں اس کتاب کی بات تفصیل سے نہیں کرنا چاہتا ہوں، فی الحال تو مجھے یہ کہنا مقصود ہے کہ صابر ظفر کا تازہ مجموعہ کلام جو آیا ہے وہ بھی موضوعاتی شاعری ہے جو کھیتوں کو موضوع بنا کر لکھا گیا ہے۔ صابر ظفر کی اس کتاب میں جو غزلیں شامل ہیں ان میں ایک اور خوبی بھی شامل ہے کہ اس کے بہت سارے ردیف اور قافیے پنجابی زبان میں لکھے گئے ہیں، یعنی پنجابی زبان سے لیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے پنجابی زبان کا اردو کی غزل میں اس کا ترجمہ بھی دیا ہے تاکہ پڑھنے والوں کو آسانی ہو۔ بیشتر الفاظ تو ایسے ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتے ہیں اور عام لوگوں کی سماعت بھی ان الفاظ سے واقف ہے، لیکن بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو دیہی زندگی کے روزمرہ کاموں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، کسان، زمین اور پنجاب کے کلچر سے بھی ان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ صابر ظفر نے اس کتاب میں نہ صرف ایسی غزلیں ہمیں دی ہیں جن کا تعلق کھیتوں سے ہے، بلکہ ان کی غزلوں میں ہمیں پنجاب کی پوری تاریخ و ثقافت بھی ملتی ہے، اور زراعت کے شعبے سے جڑی ہوئی وہ تمام چیزیں اس میں شامل کر دی گئی ہیں جو ایک کسان کو روزمرہ ضرورت پڑتی ہیں عام زندگی میں۔ اس کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں اور کھیت میں کام کرتے ہوئے جو اوزار استعمال ہوتے ہیں، بیل، ہل، کدال اور دوسری چیزیں، انہیں بھی بہت خوبصورتی سے انہوں نے اپنی اس شاعری کا حصہ بنایا ہے۔ اس کتاب میں پنجابی کے معروف ناول نگار اور افسانہ نگار زاہد حسن کی رائے بھی شامل ہے، جس میں انہوں نے اس بات کی خواہش ظاہر کی ہے کہ صابر ظفر کا آنے والا مجموعہ پنجابی زبان میں ہوگا۔ میں دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں پچھلے 15-20 سال سے صابر ظفر سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو لکھی ہوئی چیزیں پنجابی میں موجود ہیں وہ کم از کم منظر عام پر لے آئیں۔ تازہ چیزیں بھی انہوں نے لکھی ہیں اور مستقبل میں بھی پنجابی میں لکھنے کا ان کا ارادہ ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ان کا کافی سارا کلام موجود ہے جس کی کم از کم 2 کتابیں تو آسانی سے آ سکتی ہیں۔ یہاں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے قبل ان کے 44 مجموعہ کلام چھپ چکے ہیں، اور یہ ان کا 45واں مجموعہ کلام ہے۔ اس کتاب کی ایک اور خوبی جو صابر ظفر کو دوسرے شعراء سے ممتاز بناتی ہے، انہوں نے نہ صرف موضوعاتی شاعری میں کھیتوں، کھلیانوں اور ان سے جڑی ہوئی چیزوں کو ہمارے سامنے لانے کی کوشش کی ہے، بلکہ ان کی کتاب میں ایسے اشعار بھی شامل ہیں جنہیں تغزل کا بہترین نمونہ کہا جا سکتا ہے۔ اس کتاب پر نہ صرف زاہد حسن نے اپنی رائے دی ہے، بلکہ پنجابی کے معروف شاعر، ادیب اور انگریزی زبان کے معتبر صحافی مشتاق صوفی نے بھی صابر ظفر کی شاعری کو کھل کر سراہا ہے۔ میں یہاں پر صابر ظفر کی ایک ایسی غزل پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے زیادہ تر قافیے انہوں نے پنجابی زبان سے لیے ہیں۔
پرند اڑاؤں کہ یہ باجرے کی راکھی ہے، پرند اڑاؤں کہ یہ باجرے کی راکھی ہے، اور ایک پل نہ رہوں بے خبر تو ساکھی ہے، اور ایک پل نہ رہوں بے خبر تو ساکھی ہے۔ اتار لیتا ہے گھر والا میرا جھٹ اس کو، اتار لیتا ہے گھر والا میرا جھٹ اس کو، بہت سے کھیتوں میں کیکر ہیں جن پہ ماکھی ہے، بہت سے کھیتوں میں کیکر ہیں جن پہ ماکھی ہے۔ وہ دور پار کے گاؤں کے لوگ آن ملیں، وہ دور پار کے گاؤں کے لوگ آن ملیں، کہ اب کٹائی ہے گندم کی اور بیساکھی ہے، کہ اب کٹائی ہے گندم کی اور بیساکھی ہے۔ وہ دور پار کے گاؤں کے لوگ آن ملیں، وہ دور پار کے گاؤں کے لوگ آن ملیں، کہ اب کٹائی ہے گندم کی اور بیساکھی ہے، کہ اب کٹائی ہے گندم کی اور بیساکھی ہے۔ دلوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں ہم زمیں زادے، دلوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں ہم زمیں زادے، یہی تو مور محبت کی سرخ لاکھی ہے، یہی تو مور محبت کی سرخ لاکھی ہے۔ مگر یہ دل کہ تمہارے بغیر لگتا نہیں، مگر یہ دل کہ تمہارے بغیر لگتا نہیں، یہی تو مہر محبت کی سرخ لاکھی ہے، یہی تو مہر محبت کی سرخ لاکھی ہے۔ مگر یہ دل کہ تمہارے بغیر لگتا نہیں، مگر یہ دل کہ تمہارے بغیر لگتا نہیں، اگرچہ گاؤں کی ہر نار ویکھی چاکھی ہے، اگرچہ گاؤں کی ہر نار ویکھی چاکھی ہے۔ جریب ہو تو میں پیمائش زمیں کر لوں، جریب ہو تو میں پیمائش زمیں کر لوں، نصیب ہو تو میں جانوں وہ گل جو آکھی ہے، نصیب ہو تو میں جانوں وہ گل جو آکھی ہے۔ ظفر میں کیسے اکیلے میں اس سے بات کروں، ہمیشہ دیکھوں کہ ہمراہ اس کے ساکھی ہے۔ پرند اڑاؤں کہ یہ باجرے کی راکھی ہے، اور ایک پل نہ رہوں بے خبر تو ساکھی ہے، اور ایک پل نہ رہوں بے خبر تو ساکھی ہے۔ صابر ظفر کی اس کتاب میں وہ تمام باتیں موجود ہیں جنہیں دیہی علاقوں میں رہنے والے افراد اور زمین کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اپنے روز و شب بسر کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ کتاب بہت پسند آئے۔